اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صلوات پڑھیں بر محمد عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، آیہ کریمہ جسے سرنامہ سخن قرار دیا اور جس کے عرائض میں جس کے ذیل میں اپنی گزارشات اور عرائض آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے، اہمیت دین اور دین فہمی، اس حوالے سے میں نے اپنی کجمج بیانی کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا اور بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ بارگاہ پروردگار میں بھی انشاءاللہ قابل قبول ہو اور میرے دوستوں کے لیے بھی اور بزرگوں کے لیے بھی قابل استفادہ ہو۔ میں چند عرائض انشاءاللہ اس وقت پیش کر کے بات کو منزل تمام کی طرف لانا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ اسلام ہمیں ایک ایسا انسان دیکھنا چاہتا ہے جو ہر لحاظ سے کامیاب اور کامران انسان ہو، جو شرف انسانیت کو حاصل کرے، جو عظمت انسانیت کو اپنے وجود میں پیدا کرے، جو کمال اللہ نے انسان کے لیے مخصوص کیا ہے، جو منزلت انسانیت کی قرار دی ہے، اس منزلت اور مقام تک انسان پہنچے اور وہ شرف حاصل کرے جو اسے تاج اشرف المخلوقیت کا صحیح وارث اور مستحق قرار دے سکے۔ اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان دین و شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، اور یہ ضمانت ہے قرآن مجید کی کہ جو انسان بھی دین کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ترین زندگی گزارنے کا مستحق ہوگا۔ آیت قرآنی ہے کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بھی عمل صالح انجام دے گا وہ مرد ہو یا عورت، بلا شبہ ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، شرط ہے عمل کی۔ جو بھی عمل انجام دے گا، عمل خیر، مرد ہو یا عورت، ہم اسے حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ایک بہترین زندگی، ایک آئیڈیل لائف جو اس کو کمال کی طرف لے جائے، جو اس کو سکون قلب عطا کر سکے۔ حیات طیبہ کا مفہوم دیکھیے، ہم میں جتنے بھی انسان ہیں یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کا انکار کوئی انسان نہیں کر سکتا، کہ چاہے پتھروں کے دور کا انسان ہو یا آج کے ترقی یافتہ دور کا انسان ہو،
انسان کی فطری خواہش یہ رہی ہے اور رہنی بھی چاہیے کہ وہ بہترین زندگی گزارے، اس کے لیے اچھے اسباب زندگی ہو، آرام ہو، سکون ہو، عزت ہو، سربلندی ہو، تسکین قلب ہو، ساری چیزیں انسان اپنی زندگی میں چاہتا ہے، اور اسی کے لیے بہترین اسباب زندگی کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، زحمتیں برداشت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ترک وطن کرتے ہیں، مختلف شہروں کا رخ کرتے ہیں، مختلف ملکوں کا سفر کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہدف یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اچھے اسباب زندگی فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ انسان اپنا وطن چھوڑتا ہے، دوسرے شہروں میں جا کے رہتا ہے، کاروبار کی غرض سے طویل سفر اختیار کرتا ہے، تو ہدف یہ ہے کہ اچھی زندگی کے لیے اسباب زندگی فراہم کر سکے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ ہم حیات طیبہ دیں گے، اچھی زندگی ہم عطا کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان عمل صالح انجام دے۔ اپنی تگ و دو اگر ہم اپنے رشتے کو اطاعت الہیہ سے کاٹ کے کریں، اللہ کے راستے کو چھوڑ کے کریں، اس کی ہدایت کے راستے سے منحرف ہو کے کریں، تو کتنی بھی کامیابیاں حاصل کر لیں لیکن حیات طیبہ نہیں مل سکتی، پاکیزہ زندگی نہیں مل سکتی، اطمینان قلب نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ اطمینان قلب اسے ملے گا جو اللہ کے اصولوں پہ عمل کرے گا، آرام قلب اسے ملے گا جو کسی کو اذیت نہیں پہنچائے گا، سکون قلب اسے ملے گا جس کا رزق پاک ہوگا، آرام قلب اسے ملے گا جس کا کاروبار پاک ہوگا، عزت زندگی اسے ملے گی جس کی معاشرت پاک ہوگی، جس کا کردار پاک ہوگا، جو سماج میں ایک آبرومند انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم عمل انجام دیں گے، میں نے شاید کسی بیان میں یہ کہا تھا کہ عمل کا مفہوم ہماری شریعت میں محدود نہیں ہے، عمل نام ہے اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کا، یعنی انسان اپنے اعمال میں غور کرے، اپنے کاموں میں غور کرے، میں کیا کر رہا ہوں، کہاں کھڑا ہوں، مجھے کہاں پہنچنا چاہیے، میرا عمل مجھ میں کتنا بدلاؤ لا رہا ہے، کتنی تبدیلی لا رہا ہے، یہ تجزیہ کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ ایک عمل خیر جب انسان کرتا ہے تو اس کی روح میں تازگی حاصل ہوتی ہے، اس کے شعور میں معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کا علم بڑھتا ہے، اس کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی طہارت نفس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سارے لازمے ہیں عمل خیر کے، اور اگر انسان چاہتا ہے کہ سمجھے وہ اپنے اعمال میں صحیح راستے پہ جا رہا ہے یا کوئی خرابی ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے اس کا عمل خود اس کے اوپر کتنا اثر انداز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض افراد ایک مزاج اپنا بنائے ہوئے ہیں جیسا، وہ برس ہاں برس تک تبدیل نہیں ہوتا، جبکہ عمل ہم میں بدلاؤ لانے کے لیے ہے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ بندگی کر رہا ہے تو اس کے آثار کو محسوس کرے، نماز پڑھ کے جا رہا ہے تو اس کے اثر کو اپنے نفس میں محسوس کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر اخلاق میں بدلاؤ نہیں، کردار میں بدلاؤ نہیں، طریقہ زندگی میں بدلاؤ نہیں۔ اچھا خاصا نمازی ہے مگر جب نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے تو محلے کے بچے ڈرتے ہیں اس سے، محلے والے خوف کھاتے ہیں، بچے یہ کہہ کے بھاگ جاتے ہیں دیکھو اب آ گیا، یعنی بچوں پہ بلا وجہ سے بدزبانی کرتا ہے، غلط طریقے سے گفتگو کرتا ہے، گھر میں انٹر ہوتا ہے تو گھر میں خوف طاری ہو جاتا ہے، کہیں بیوی چھپ جاتی ہے، کہیں بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا چڑچڑا اور بد اخلاق انسان اسلام پسند نہیں کرتا۔ نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے تو طبیعت میں بالیدگی آئے، طبیعت میں متانت آئے، مزاج میں نرمی آئے، انسان اپنے عزیز و اقربا کے حق کو ادا کرے، اپنے علاقے والوں کے حق کو ادا کرے، اور ان حق کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ انسانی زندگی میں جتنے اعمال ہیں وہ سب ہم پہ اثر چھوڑنے کے لیے ہے۔ اسی طرح جیسے مجلس عزائے سید الشہداء، جیسے ماتم حسین،
سب وہ چیزیں ہیں جن کا ایک ہدف اور مقصد ہے. کمال اس کا ہے جو عمل کو انجام دے تو اس کی مقصدیت پہ بھی نظر رکھے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. لہذا ہمارے یہاں ضرورت عمل کا مطلب ہے ایک ایسی زندگی جو خدا پسند ہو. عمل کا مطلب ایک ایسی زندگی جو مولا پسند ہو, جو سید الشہداء کو پسند ہو, جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پسند ہو, جو علی مرتضیٰ کو پسند ہو. اب ہمارے یہاں جو بعض افراد ایسے پیدا ہو جاتے ہیں, ہماری طرف کثرت ہے, جن سماجوں میں دیداری کا رواج نہیں ہے, ان سماجوں میں یہ مشکلات زیادہ ہیں. یہاں تو الحمدللہ ولہ الشکر. آپ سب یہ سمجھ پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ آپ نے یہاں کا ماحول کیسا پایا, یہاں کے لوگوں کو کیسا پایا. میں یقین سے کہتا ہوں, میں آپ کے سامنے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تعریفوں کے پل باندھ دوں, لیکن الحمدللہ آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ آپ کے ماحول میں بہت پاکیزگی ہے, بہت نفاست ہے, بہت طہارت ہے, اور اس کو باقی رکھیے. اپنے بچوں کی الحمدللہ بہت گہرائی سے آپ نظر رکھتے ہیں تربیت پر, اور یہ مقام شکر ہے. یہ سب کو حاصل نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں جن معاشروں میں مشکلات ہیں, جہاں بے دینی ہے, وہاں اس طرح کے نظریات بہت پائے جاتے ہیں. لوگ دین سے بدظن ہیں, عمل سے بیزار ہیں, اس لیے کہ تبھی وہ مشکلات ہے. کہتے ہیں عمل کس چڑیا کا نام ہے. ہماری طرف مجھے پتہ نہیں وہ آفتیں آپ کے یہاں آئی یا نہیں, مگر ہماری طرف ممبروں پہ آ کے خطیب یہ کہتا ہے کہ نماز کیا بیچتی ہے. ہمارے یہاں مشکلات یہ کیوں؟ اس لیے کہ دیدار سماج نہیں ہے, عبادتوں سے کوئی شغف نہیں ہے جہاں پر. تو انسان یہ کرتا ہے کہ بجائے یہ کہ وہ خود پاکیزہ بنے, خود باعمل بنے, وہ خود عمل ہی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. اس لیے کہ اگر عمل محترم ہے تو آدمی پوچھ سکتا ہے کہ تو باعمل کیوں نہیں ہے, مجھے بے عمل رہنا ہے, تو سیدھا سیدھا عمل ہی کی جڑ کاٹ دی جائے. یہ خرابیاں ہمارے سماج میں ہیں, ایسے افراد ہمارے درمیان آتے ہیں. تو ہمارا کام ہے حالات کو سمجھنا. عمل وہ چیز ہے جس کا اہل بیت نے درس دیا ہے, اس لیے کہ ایمان مکمل ہی تب ہوگا جب ساری شرطیں ایمان کی پائی جائیں. بے عملی کوئی اچھی چیز نہیں. اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے سید الشہداء پر کہ ان کے منبر پہ آنے والا صاف لفظوں میں یہ کہے کہ نماز کیا بیچتی ہے. بھی مشکلات ہماری. اب وہاں یہ کرتے رہیے کہ نماز افضل ہے, ذکر حسین افضل ہے. ان تمام الجھاوے میں قوم کو الجھایا ہوا ہے. یہ مقابلہ کس نے پیدا کیا؟ کیا حسین کا ذکر اور نماز کوئی الگ چیز ہے جس نے حالت سجدہ میں سر کٹایا ہو اس کے تذکرے سے؟ تو یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں بے دینی پہ باقی رہنا ہوتا ہے, عمل سے چڑ ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے سماج کو الحمدللہ پاکیزہ رکھیے, اس لیے کہ حسین کی مجلس تربیت گاہ ہے. یہاں سے اٹھنے والے کو عبادت کے مصلے تک جانا ضروری ہے. ہم اگر سیکھ کے جانا چاہتے ہیں, بیزار نہیں رہ سکتا. تو ہمارے یہاں بعض افراد عمل کا مذاق اڑاتے ہیں, عمل کی توہین کرتے ہیں. اور دیکھیے آپ کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. میں چلیے بات کو آگے بڑھاؤں گا, مگر یہاں رک کے کہنا چاہتا ہوں بہت ہوشیار رہیے, اس لیے کہ الحمدللہ اتنا ذکر سنا ہے تو مکتب اہل بیت کو تو پہچانتے ہیں, رضائے اہل بیت کو تو پہچانتے ہیں, دین کا کچھ مفہوم تو ہمارے سامنے ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی جو آئے ہمارے بیچ اور جو اس کا دل چاہے کہہ کے چلا جائے اور ہم صرف واہ واہ کرتے رہے. دل پھٹ جاتا ہے جب ان تماشوں کو ہم دیکھتے ہیں جو ممبروں سے ہوتے ہیں. آج اب دیکھیے ہمیں آل محمد سے محبت ہے, ان کے دشمنوں سے نفرت ہے. اسی کا نام تبرہ اور تولا ہے. جہاں تولا یعنی ولایت ضروری ہے وہیں عداوت بھی ضروری ہے. مگر اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ جتنی معرفت سے اور جتنے شعور سے ولایت پہ باقی رہو اتنے ہی شعور کے ساتھ تبرہ کرو. شعور ہونا چاہیے, بے شعوری نہیں. لیکن اب حالت یہ ہے اس قوم کی, اگر آپ تجزیہ کرنے بیٹھے تو سر پیٹ لیں گے. ایک خطیب منبر سے پڑھتا ہے کہ آدم کو جب خلق کیا اللہ نے,
اور ملائکہ سے کہا سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا اے شیطان، اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ سے کہا، شیطان سے، کہ پروردگار خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین۔ اب یہ انگلیاں کر کے جو دکھائیں، اس بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ آدم کی خلقت کا تذکرہ ہے اور یہاں توئے سے تین ہے، تے سے تین نہیں ہے۔ اور ہمارا سماج یہ ہے کہ واہ واہ نعرہ حیدری یہاں سے وہاں تک۔ دیکھیں عشق اہل بیت شعور دیتا ہے۔ آج ذاکر اس پہ بھی داد کہتا ہے بیٹھتے ہی، ارے آپ واہ واہ کرنے لگے، ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں۔ کیا بنا لیا حالت ہم نے؟ میں نے کہا جتنی معرفت تولا کے لیے ضروری ہے، اتنا ہی شعور تبرہ کے لیے ضروری ہے۔ آج آیت قرآنی کا تماشا بنا لیا ہے۔ خلقتہ من، ذاکر اس پہ داد لے رہا ہے آج، اور اسی منبر سے۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے سماج کو، جو آپ کے یہاں شعور اور معرفت ہے، جس توجہ سے میرے جوان یہاں سن رہے ہیں، حالانکہ میری کجمج بیانی میں کچھ نہیں، لیکن میں ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ سے سوالات کیے، جنہوں نے مجھ سے پوچھا، اس لیے کہ یہ امانت داری کا تقاضا ہے۔ 1 گھنٹے میں خطیب ساری وضاحتیں نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے ہم ایک بات ایسی کہہ کے گزر جائیں جس کی وضاحت کا وقت نہ ملا ہو۔ سماج کو ایسا بنائیے، الحمدللہ بہت بیدار ہیں آپ کے بچے، آپ کے جوان، اس سماج کو باقی رکھیے۔ ایسا نہ ہو جو آئے جو چاہے پڑھے اور داد لے کے چلا جائے، اس لیے کہ آپ عشق اہل بیت پر واہ واہ کرنے والے ہیں، کوئی داد دینے کی مشین نہیں ہے۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ ہماری اضافی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ یفرحون لفرحنا، ہماری خوشی میں خوشحال ہوتے ہیں، ویحزنون لحزننا، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ یہ تو ہماری مٹی کا خاصہ ہے، میں نے عرض کیا تھا، یہ تو ہماری طینت کا خاصہ ہے، مگر شعور کے ساتھ، معرفت کے ساتھ۔ آج ہمارے مشکلات جو ہیں، میں اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، ہم مشین نہیں ہے داد دینے کی، ہم مشین وہ ہے جس کا کام ہے بس کرنا۔ شعور کے ساتھ داد دیجئے، سمجھیے کیا مولا کی فضیلت بیان کی ہے تو داد دیجئے، لیکن بے شعوری پہ نہیں۔ اب میں آپ سے ذرا رک کے یہاں یہ بات کہوں، میں عرض کچھ اور کرنا چاہتا تھا مگر جو بھی گنجائش ہے میں عرض کروں۔ دیکھیں آج ہمارے بیچ ایسے شعر پڑ جاتے ہیں بعض شاعر، یہ تو خطیب کی بات میں نے کہی، اور دیکھیں میں نے بہت پہلے اپنے دلی میں ایک بات کہی تھی اپنے مجمع سے، کہ اگر شعور اور عقل کو ایکٹیو نہیں رکھو گے تو بڑی جلدی سماج میں مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں ابھی بہت دور ہے، نہ جانے کب ہمارے بیچ کود آئے۔ میں نے جب یہ کہا تھا کہ بہت دن نہیں گزریں گے کہ جو آفتیں سرحد کے پار پاکستان میں ہیں وہ بہت جلدی چھلانگ لگا کے ہمارے بیچ آ جائیں گی۔ پاکستان میں جو آفتیں تھیں جن کو آپ وہاں سنتے تھے، اب وہ یہاں کیسے آ گئیں؟ اگر شعور رکھیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہاں بڑی بے شعوری ہے پاکستان میں۔ وہاں ایک خطیب یہ پڑھ رہا ہے، اللہ کے جو 100 نام ہیں کہیں لگے ہوئے ہیں، یہ لگے آپ نے دیکھے ہوں گے، اللہ کے 100 نام جو لکھے ہوتے ہیں اس میں ایک اللہ کے ناموں میں ہے المؤمن۔ تو خطیب یہ پڑھتا ہے کہ اللہ تو مومن ہے اور میرے علی امیر المومنین ہے، اور لوگ داد دیتے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے، آل محمد پہ ظلم ہے یہ۔ میں نے کہا کہ اگر شعور کو ایکٹیو نہیں رکھیں گے تو مشکلات کا شکار ہو جائے گے۔ منبروں سے یہ ہو رہا ہے اور ہمارے شعراء آتے ہیں، اب میری سمجھ سے باہر ہے، میں عرض کروں آپ کو، ایسے ایسے شعر پڑھ جاتے ہیں کہ لوگ داد دینے میں مگن ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھا گیا۔ میں خود بیٹھا تھا ایک محفل میں دلی میں، تو اس میں ایک شاعر نے پڑھتے 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 ایک منقبت، ایک مصرع پڑھا جو خلاف عقیدہ ہے بالکل، شیعہ اثنا عشری کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ پڑھتے ہیں کہ بولا یہ خود علی کا خدا یا علی مدد، اللہ بے نیاز مطلق ہے، علی نے ہمیں سکھایا ہے، اگر وہ مدد مانگ لے تو محتاج ہو جائے، اللہ بے نیاز مطلق ہے، مدد مانگتا وہ ہے جسے ضرورت ہوتی ہے مدد کو، اللہ بے نیاز مطلق ہے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو میں نے ممبر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء سے کہا کہ حضرات کوئی فریضہ بنتا ہے کسی کا؟ آپ مجھ سے بڑے بڑے بیٹھے ہیں، آپ صدر محفل ہیں، آپ فلاں ہیں، کچھ فریضہ ہے بولنے کا؟
بولا میں کیا بولے، چھوڑیے، لوگ لپٹ جائیں گے، لوگ گھیر لیں گے، شور مچے گا۔ دیکھیے میں نے یہ بات کہی ہے، آج آپ سے دہراؤں۔ کیوں ڈرتے ہیں علماء؟ صرف اس لیے کہ لوگ لپٹ جائیں گے، صرف اس لیے کہ لوگ جان کو آ جائیں گے۔ جہاں یہ عالم قصوروار ہے وہاں وہ سماج بھی قصوروار ہے جس سے اس کا عالم ڈرنے لگے۔ یعنی آج جسارتیں اس منزل پہ پہنچ گئی ہیں، عوام کی جرأتیں یہاں آ گئی کہ اب عالم دین بھی اپنی کھال بچانے کی فکر میں رہتا ہے، اگرچہ یہ علوم آل محمد سے انصاف نہیں کرتا جو ایسا کرتا۔ میں نے ان شاعر صاحب سے کہا کہ بھائی جو شعر آپ نے پڑھا ہے یہ خلاف عقیدہ تشیع ہے، آپ اگر شیعہ ہیں تو یہ نہ پڑھیے، نہیں ہے تو بات میں کچھ نہیں کہتا۔ میرے سر پہ امامہ ہے، کہنے لگا آپ کو عربی آتی ہے؟ مجھ سے شاعر کہتا ہے آپ کو عربی آتی ہے؟ میں نے کہا بھائی دعویٰ تو نہیں ہے مجھے، لیکن ایک طالب علم رہا ہوں، چونکہ مدرسے میں پڑھا ہوں تو تھوڑی بہت آتی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شاید جتنی تم بات کرنا چاہتے ہو میں سمجھ رہا ہوں۔ اب یہ کہاں سے ان کو سکھایا جاتا ہے اللہ جانے۔ تو کہتا ہے کہ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ اللہ کہتا ہے ناد علی مظہر العجائب۔ تو میں نے کہا بھائی اس کا ترجمہ کیجئے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا علی کو یا علی کہہ کے بلاؤ۔ خود اللہ مدد کے لیے نہیں بلا رہا ہے، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ ہے اللہ خود پکار رہا ہے۔ دیکھیں اللہ اس طرح مدد کے لیے نہیں پکارے گا کیونکہ وہ قادر ہے۔ علی کو جو کچھ عطا ہے وہ سب رب کائنات کی ہے۔ میرا مولا جو یہ کہتا ہو میرے پروردگار میری عزت کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، ان کے لیے یہ حال۔ اب تو یہ ہے نا یہ بچوں کے ذہن، تو ہم اور مجمع کا عالم یہ تھا اس مصرے پہ داد دینے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آج ہمارے بیچ میں کھڑے ہو کے ایک آدمی نصیری کی تعریف کرتا ہے۔ نصیری قابل تعریف نہیں ہے جوانوں۔ ایک آدمی شعر پڑھتا ہے یا علی ہم سے چھپاؤ نہ حقیقت اپنی، ہے کوئی بات نصیری جو خدا کہتے ہیں۔ آپ داد دیتے ہیں اس شعر پر، لیکن کبھی غور کیا شاید ہے کوئی بات نصیری جو خدا کہتے ہیں؟ یعنی کوئی بات ہے جس کی وجہ سے وہ خدا کہتے ہیں، یعنی وہ خدا صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ ہم سے حقیقت چھپا رہے ہیں۔ یعنی نصیری اتنا عقل مند ہے کہ اس حقیقت تک پہنچ گیا اور ہم ابھی کہیں اندھیرے میں جھک مار رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، یا علی ہم سے چھپاؤ نہ، ہے کوئی بات نصیری جو خدا کہہ رہے، تو آپ نصیری کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ نصیری کی رس بھری باتیں، شیخ اس میں بھی زہر گھولے گا، اور میں جب قیامت کے دن نصیری کو دیکھوں گا تو دوڑ کے اس کے گلے لگا لوں گا۔ انصاف سے بتائیے اتنا اشتیاق مولا کے قدموں کو چومنے کا نہیں ہے جتنا نصیری نجس ہے، نصیری کافر ہے۔ ہمارے یہاں تو اچھائی سے اس کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہی خطیب جو نصیری کے قصیدے پڑھا، اس سے پوچھیے آپ کیا کیا علی نے نصیری کے ساتھ؟ نصیری ایسا کافر تھا جس کا زندہ رہنا بھی علی کو گوارا نہیں تھا۔ قتل کر دیا علی نے، قتل کر دیا علی نے۔ دلیل دیتا ہوں جو آپ روز سنتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں علی کی تلوار کس کے گلے پہ چلتی ہے؟ ارے جس کا گلا علی کی تلوار کاٹے اس کا خود مومن ہونا تو دور کی بات، اس کی تو 7 نسلوں میں بھی کوئی مومن نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ علی کے سامنے علی نے گلا کاٹا ہے، قتل کیا ہے، جلایا ہے۔ آپ اس کے یعنی جس کا گلا علی کاٹے چاہنے والا اس کے گلے لگنے کے فراق میں ہے۔
کتنے تعجب کی بات ہے، یہ بے شعوری اور بے معرفتی نہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ مجھے نہیں اور انشاءاللہ ایسی باتیں آپ کے درمیان نہیں آتی ہیں، مگر جب پاکستان کی سرحد پھلانگ سکتی ہیں تو یو پی سے گجرات کی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو میں کیوں سنا رہا ہوں آپ کو؟ تاکہ اپنے آپ کو باشعور بنائیں۔ عشق علی کے لیے معرفت اور شعور پہلی چیز ہے، شرط اول ہے۔ نصیری قابل تعریف نہیں ہے، معیار ہے شیعیت، معیار ہے ولایت، معیار ہے عشق آل محمد۔ اس کے مقابلے میں کوئی بھی لفظ لایا جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نصیری ہونا کوئی قابل فخر تھوڑی ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا جاؤں آپ کی خدمت میں کہ معیار شیعیت ہے، اس سے بڑا تو لفظ کوئی نہیں۔ اگر آدمی شیعہ ہو جائے تو اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں۔ اب میرے بچوں کے ذہن میں نہ جانے کہاں سے یہ چیزیں گھر کر جاتی ہیں، لمحہ فکریہ ہے۔ اب میں نے شروع دن آپ سے کہا تھا کہ حق بیانی میں یہ خوف نہیں کرتا کہ کہاں کہہ رہا ہوں، کیا مشکلات کھڑی ہو سکتی ہے، میں نہیں جانتا۔ مگر آپ دیکھیے، ملنگیت یا لفظ ملنگ نہ تو عربی ہے، نہ فارسی ہے، نہ قدیم، خالص بر صغیر ہندوستان پاکستان کا پیدا ہوا لفظ ہے۔ آج میرا بچہ اپنے کو ملنگ کہنے میں فخر کیوں کرتا ہے؟ ملنگوں کو اگر آپ جا کے دیکھیے پاکستان میں شہباز قلندر کے روضے پر یا دوسرے ان مقامات پہ، ملنگ وہ طبقہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں بڑی بڑی زنجیریں ہیں، گلے میں الا بلا پڑی ہیں، لمبی لمبی مالائیں، ہاتھ میں چمٹا ہے، بال بندھے ہوئے ہیں، اور ایک دیوانے کی طرح سے وہ گلی گلی میں علی علی کا نعرہ لگا کے بھیک مانگتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں پاکستان میں ملنگ۔ عجیب حیات قضائی جسے دیکھ کے آپ ڈر جائے، ہاتھ میں چمٹا ہے، گلی گلی مولا کا نام لے کے بھیک مانگتے ہیں، یہ کہلاتے ہیں ملنگ۔ تو ملنگیت قابل تعریف نہیں ہے، شیعیت قابل تعریف ہے، اس لیے کہ علی کی شیعیت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ علی کا سچا شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو بھیک مانگ کے پیٹ بھرے۔ شیعیت بھک منگوں کا مذہب نہیں ہے، یہ بے معرفت لوگ ہیں، نہ نماز ان کی زندگی میں ہے، نہ روزہ ان کی زندگی میں، بس ایک عجیب سی حیات قضائی بنائے ہوئے ہیں، گلیوں میں دیوانہ وار چمٹا لیے گڑبڑ سڑبڑ گزارتے ہیں، اور 99% اس میں نشے کے عادی ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو کس طرح میرا جوان اپنے کو اس صف میں شامل کرنا چاہتا ہے؟ شیعیت میں کوئی کھوٹ ہے؟ تشیع میں کوئی خرابی ہے؟ جو عجیب و غریب لفظ تلاش کرتے ہیں اپنے لیے، تو میرے بچوں ذرا سا میں اپنے جوانوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں بات۔ عمل وہ چیز ہے جس کو آل محمد ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں، بے عمل کی زندگی۔ آپ صدر اول میں چلے جائیے، جہاں شیعیت کی بنیاد اور اساس ہے۔ کہاں سے ہے شیعیت کا آغاز؟ زمانہ پیغمبر سے، حیات پیغمبر سے شیعوں کا وجود ہے، اس لیے کہ اولین شیعہ علی، ایمان کے 10 درجوں کا حامل سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد، عمار یاسر، بلال حبشی، جندب ابن جنادہ، مالک اشتر نخعی، میثم تمار، کمیل ابن زیاد نخعی، اتنے پاکیزہ افراد جنہیں علی نے اپنے کلیجے سے لگایا۔ تاریخ گواہ ہے، اگر سچی شیعیت ہے تو اپنے کرداروں کو ان جیسا بنائیں، اور کوئی کردار ہمارے لیے آئیڈیل نہیں۔ اور ہاں، یہ ایسے باعمل لوگ تھے جن کی زندگی میں کبھی بھی عمل سے دوری نہیں پائی گئی، کبھی بھی عمل سے دوری نہیں پائی گئی، یہ ایسے عبادت گزار لوگ ہیں۔ تو شیعیت کی بنیاد جہاں سے ہے ان کے کرداروں کو دیکھتے جاؤ اور شیعیت کا فیصلہ کرتے جاؤ، اپنے لیے راہ عمل کا تعین کرو
کردار ابو ذر کو دیکھ کر، مالک اشتر نخعی جیسے مرد کو دیکھ کر اپنی زندگی کا اندازہ لگاؤ۔ تشیع بہت بڑی بات ہے۔ مالک اشتر اس سورما کا نام ہے جس کا نام سن کر بڑے بڑوں کا کلیجہ پانی ہو جاتا تھا۔ وہ سورما علی کی فوج کا کمانڈر ان چیف، میں نے ان کی شجاعت کے واقعات نقل کیا آپ کی خدمت میں، اور سنیے، اتنا بڑا بہادر جو علی کی فوج کا سپہ سالار ہو، کمانڈر ان چیف، اس کا کردار کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ہم اپنے بیچ ذرا سی برداشت نہیں رکھتے کسی کی بات کی۔ مالک کا کردار ہمیں بتاتا ہے۔ مالک اشتر ایک دن کوفے کے بازار سے گزر رہے ہیں، اتنا بڑا سپہ سالار علی کے لشکر کا، سر جھکائے بازار سے گزر رہے ہیں۔ مالک عزم و ہمت کا وہ کوہ ہمالا جس کا نام ترمہ اسدی نے معاویہ کے دربار میں لیا تھا، آپ کو یاد ہے وہ واقعہ میں نے نقل کیا تھا۔ ایک سبزی فروش، بقال، سبزی بیچنے والا، مسخرے مزاج کا، دن بھر کی سری گلی خراب سبزیوں کا ٹوکرا، کوڑے دان گویا اس کا، جو سبزیوں، گندی سبزیوں کا کوڑا، شام کا وقت ہے شاید، اور مالک اشتر کو جانتا نہیں تھا، مسخرہ تھا، ساری گندی سبزیاں، سڑی ہوئی سبزیوں کا ٹوکرا اٹھا کر مالک کے سر پہ انڈیل دیتا ہے۔ بازار میں قہقہا لگتا ہے اور مالک اپنا لباس جھاڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب ایک شخص آتا ہے دوڑا دوڑا، اس سبزی والے سے کہتا ہے، ارے تیری عقل خراب ہو گئی، تو پاگل ہو گیا؟ کیا ہوا؟ کہ تو پہچانتا بھی ہے تو نے کس کے ساتھ جسارت کی ہے؟ کہ نہیں میں کیا جانوں، کوئی اجنبی ہے۔ ہم نے کہا چلو تھوڑی تفریح ہو جائے۔ کہ تجھے پتا ہے کون ہے؟ کہ میں کیا جانوں۔ کہ یہ علی کی فوج کا سپہ سالار مالک اشتر نخعی ہے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی مالک کا نام سنا بدن شل ہو گیا اور نیچے بیٹھ گیا، ڈر کے مارے، جیسے انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے، خوف کے مارے زمین پہ بیٹھ گیا، تھر تھر کانپ رہا ہے مالک اشتر۔ اب جب ہوش بحال ہوئے اس راستے پہ دوڑ کے گیا جس راستے پہ مالک اشتر گئے تھے۔ آگے جا کے لوگوں سے پوچھا تم نے کسی شخص کو جاتے دیکھا ہے؟ کہ نہیں۔ بہت کسی شخص سے پوچھا دیکھا کسی کو؟ کہ نہیں کسی کو دیکھا نہیں، مگر ابھی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص مسجد میں گیا ہے، ایک شخص مسجد میں گیا ہے۔ یہ مسجد میں آیا، دیکھا مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں، وقت کسی نماز کا نہیں تھا، کہا مالک نماز پڑھ رہے ہیں، شاید صبح کا وقت ہو، دوپہر اذان ظہر سے پہلے کا وقت ہو، کوئی ایسا وقت جب نماز کا وقت نہیں تھا۔ اس سے بڑا تعجب ہوا، مالک کو نماز پڑھتے دیکھا اور دیکھتا رہا۔ جیسے ہی مالک نے نماز تمام کی، یہ آگے بڑھا اور قدموں میں گر پڑا، کہا مالک اشتر میں نہیں پہچانتا تھا، مجھے معاف کر دینا۔ مالک اشتر نے اٹھایا، سینے سے لگایا اور جواب دیا، بھائی میں تو تجھے کبھی کا معاف کر چکا ہوں، مگر مسجد میں اس وقت اس لیے آیا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے بھی تیری بخشش کے لیے دعا کروں۔ یہ ہے شریعت کا کردار، یہ ہے رحماء بینہم کی تفسیر۔ صاحبان ایمان آپس میں مہربان ہوتے ہیں، وگرنہ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے، تبھی فوجیوں کو حکم دیتے، تہس نہس کر دیتے۔ بلند کرداری شریعت کا معیار اور خاصہ ہے۔ تو اب فریضہ یہ ہے کہ ہم بے عملی پہ فخر نہ کریں، بلکہ بے عملی پہ افسوس ظاہر کریں۔ ہنر یہ نہیں ہے کہ انسان بے عمل رہ کے اپنے کو بہت بڑا مولائی سمجھے، ہنر یہ ہے کہ جتنا کر سکے کرے، جو نہ کر سکے اس پہ اظہار افسوس کرے۔ تو اگر نماز نہیں پڑھ سکتا تو نماز کی جڑ کیوں کاٹتا ہے؟ کہہ کہ پروردگار مجھے توفیق دے، میں وقت نہیں نکال پاتا، میرے اللہ مجھے وقت دے، توفیق عطا فرما۔ لیکن بے عملوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ عمل۔ اب میں زیادہ تفصیل تو نہیں، مگر ایک مختصر طور پہ میرے دل میں یہ بات ہے، میں آپ سے کہوں، یہ عمل کی اہمیت کا انکار کہاں سے شروع ہوا؟ میں اس کا تاریخی جڑیں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ جوانوں کو بات یاد رہ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کربلا سے پہلے
حاکم وقت کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت کسی میں نہیں تھی، لیکن کربلا نے یہ جرأت دی کہ زبانوں پہ پڑے ہوئے تالوں کو توڑ دیا۔ پہلے جو حاکم کے خلاف نہیں بول سکتے تھے، حسین نے یہ جرأت دی، اس لیے کہ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ جو حاکم کے خلاف بولتا ہے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ حسین نے بول کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹا نعرہ ہے، اور اگر کوئی دین سے خارج ہوتا ہے تو کسی میں ہمت ہو تو حسین کے بارے میں ایسا کہہ کے دکھلائے۔ اب سماج کو یہ جرأت مل گئی تھی کہ اب یہ نہیں کہ جو کرتے رہو تم سب ٹھیک ہے، بیت المال لٹاتے رہو سب ٹھیک ہے، مظلوموں کا مال کھاتے رہو سب ٹھیک ہے، نہیں۔ کربلا نے آ کر پیغمبر کے بعد جو ٹیڑھا پن شروع ہوا تھا اس کا راستہ روک دیا کربلا نے۔ تو کربلا سے پہلے کسی میں آواز اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، مگر کربلا نے ہمت دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کربلا کے بعد بڑے قیام ہوئے، قیام شہدائے فخر، قیام مختار، بہت سے قیام ہوئے ظالم وقت کے خلاف۔ یہ جرأت کربلا نے دی تھی۔ دیکھیے یزید بد کردار تھا، علناً اوپن سارے فسق و فجور اور برائیاں مسلمانوں کے سامنے کرتا تھا، شراب خوری، عیاشی، بدکاری، کتوں سے کھیلنا، بندروں سے کھیلنا، ہر وہ کام جس کا اسلام اور قرآن نے انکار کیا تھا، لیکن پھر بھی سماج میں مردگی تھی۔ کربلا کے بعد چونکہ سماج کو جرأت مل گئی تھی تو بنی امیہ اور بنی عباس کے آنے والے خلفاء نے نہ سو اسلام دشمنی چھوڑی، نہ عداوت اہل بیت چھوڑی، اور نہ ہی بدکاری چھوڑی، مگر فرق یہ تھا کہ وہ کھلے طور پہ کرتا تھا، یہ پوشیدہ طور پہ کرتے تھے۔ یہاں سے یہ تاریخی ریشہ ہے جو میں آپ کو آج بتا کے جا رہا ہوں۔ اب جرأت سماج میں تھی، حاکم بدکاری آج بھی کر رہا ہے۔ بنی امیہ کے قصے آپ جانتے ہیں، شراب خوروں کی کتنی بڑی تعداد ہے۔ بنی عباس کے یہاں سب یہی ہے، متوکل جیسے شراب خور۔ اب چونکہ سماج میں جرأت تھی انگلی اٹھانے کی، تو انہوں نے ایک بات نکالی، اور وہ بات یہ نکالی کہ مسلمانوں میں یہ بات رائج کی جائے، مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات فیڈ کی جائے کہ بس عقیدہ ہونا چاہیے، عمل کچھ نہیں ہوتا۔ عقیدہ صحیح ہے تو عمل نہ بھی ہو تو انسان کی نجات ہو جائے گی۔ اس کی سب سے پہلی نیو بنی امیہ نے رکھی۔ کیوں رکھی؟ مولا امیر المومنین سے پوچھا گیا، یا علی بتائیے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اب اگر یہ تعریف پائی جائے گی تو ایمان ہوگا، یہ تعریف نہیں پائی جائے گی تو ایمان نہیں۔ مولا ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تو حضرت نے بتایا الایمان، ایمان دل سے یقین کا نام ہے۔ پہلی چیز دل میں یقین ہو۔ ہم توحید پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا، پیغمبر کی رسالت کا، اہل بیت کی ولایت کا۔ پہلی چیز دل کا یقین، اس کے بعد اقرار باللسان، زبان سے اقرار بھی کرو۔ عقیدہ کیا ہے بول کے بھی بتاؤ، اسی کے لیے کلمہ پڑھوایا جاتا ہے۔ ایک آدمی کہہ دے میرا بس دل میں ہے، میں تو نہیں پڑھتا کلمہ، میں تو نہیں پڑھتا کلمہ، لیکن نہیں، شرط ایمان ہے کہ جو دل میں ہے اس کا زبان سے اقرار بھی کرو، تاکہ پتہ چل جائے کہ اب دل کا کس نے دیکھا ہے بھائی، میں نے دل میں کوئی انسان سوراخ بنا کے دیکھے گا ایمان ہے یا نہیں، دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اقرار کرو زبان سے کہ کیا عقیدہ ہے تمہارا۔ تو مولا فرماتے ہیں پہلی چیز دل کا ایمان، اس کے بعد زبانی اقرار، اور اس کے بعد عمل بالارکان، اعضاء و جوارح سے عمل۔ کیسے پتہ چلے کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں؟ کا زبان سے اقرار۔ اچھا کیسے پتہ چلے کہ دل کی بات ہے یا بس زبان تک ہے؟ اب ان دونوں کے اوپر اگر کوئی چیز سچائی کی مہر ثبت کرے گی تو وہ اعضاء و جوارح سے کیا ہوا عمل ہے۔
یہ بتائے گا کہ ایمان اور عمل کی پوزیشن کیا ہے۔ یہ مہر ہے۔ اگر تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، بنیاد دل کا عقیدہ ہے، زبان سے اقرار، اعضاء و جوارح سے کر کے بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے، یہ ہے شیعیت کی اصل تعریف جو ہمیں بتایا گیا۔ لیکن اب دیکھیے کیا بنی امیہ کے یہاں سے یہ شروع ہوا کہ عمل کچھ بھی ہو بس دل میں عقیدہ ہونا چاہیے۔ دل میں تو کوئی جھانک کے نہیں دیکھتا۔ اس کا فائدہ بنی امیہ کو کیا ہوا؟ میں آپ کو تاریخی حوالوں سے بتا رہا ہوں یہ بات۔ بنی امیہ اور بنی عباس کو اس نعرے کا فائدہ، کریڈٹ، فائدہ کیا ملا انہیں، فائدہ کیا حاصل ہوا، بینیفٹ کیا ہوا ان کو؟ وہ یہ ہوا کہ جب درباری مفتیوں نے، زرخرید ملاؤں نے، درباری فقیہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھیا عمل کچھ بھی ہو بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، تو بہت سارے مسلمانوں نے اپنی زبان بند کر لی۔ کہا کہ بھائی خلیفہ چاہے کتنا بھی برا صحیح، مگر اللہ کو تو مانتا ہے، رسول کا خلیفہ تو ہے، اب عمل کچھ بھی ہوتا رہے، اس کی نجات ہے تو ہمیں کیا بولنے کی ضرورت ہے۔ ایک فرقہ بنا جس کا نام مرجئہ رکھا گیا۔ یہ لوگ بنی امیہ کے درباروں سے وابستہ ہیں، فرقہ مرجئہ، اور انہوں نے کہا کہ بس دل میں ایمان ہو، عمل کچھ بھی ہو، انسان کی نجات ہو جائے گی۔ شراب پیو، جوا کھیلو، بدکاری کرو، نجات ہو جائے گی۔ دل کا عقیدہ چاہیے۔ دل کس نے دیکھا ہے؟ انہیں فائدہ یہ ملا کہ ان کے درباروں میں وہی ساری برائیاں اور عیب تھے جو یزید کے یہاں تھے۔ لیکن اب مسلمان چپ ہو گئے کہ جب بھائی اسلام کہہ رہا ہے کہ دل میں صحیح ہونا چاہیے عقیدہ، عمل کچھ بھی ہو، نجات ہو جائے گی۔ انہیں یہ فائدہ ہوا کہ وہ تحریکیں جو کھڑی ہوئی تھی وہ دب گئیں، چونکہ سوچ پر جو آدمی قبضہ کر لے تو اس سے بڑا فاتح کوئی نہیں۔ تلواروں سے بات نہیں منوائی جا سکتی، سوچ پہ قبضہ کر لیا تو منوائی جا سکتی۔ ایک بڑا طبقہ یہ کہنے لگا کہ بھائی عمل کچھ بھی ہوتا رہے، ہمیں کیا لینا دینا، بیچارہ خلیفہ ہے، اللہ کو تو مانتا ہے، دل میں عقیدہ، بات ختم، کچھ بھی کرتا پھرے۔ اس بیس پہ انہوں نے اپنے درباروں میں شراب کاری، زنا کاری، غنا، عیاشی، سب کچھ ہوا اور مسلمان خاموش۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ سب دیکھا، اس فکر کا، اس غلط سوچ کا سب سے سخت مقابلہ اگر کسی نے کیا تو وہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام، آل محمد نے اس کا سب سے شدید مقابلہ کیا، اس لیے کہ یہ اسلام کی حیثیت ہی کو ختم کر دیتی ہے یہ سوچ۔ اگر یہ مان لے آدمی کہ بس عقیدہ ہو، عمل کچھ بھی ہو، تو سارے احکام دین و شریعت معطل، قرآن کے سارے احکام معطل، شریعت ساری ختم، کر نہ کر تیری مرضی۔ اہل بیت نے اس غلط سوچ کا سب سے سخت مقابلہ کیا، اپنے شاگردوں کو بتایا، انہیں مقابلہ کرنے لائق بنایا، اپنے شاگردوں کو اسٹرانگ کیا تاکہ وہ سماج میں گفتگو کر سکیں مخالفین سے۔ دیکھیے قرآن نے جہاں بھی صاحبان ایمان کا ذکر کیا ہے اور ان کی کامیابی کا ذکر کیا ہے تو ہمیشہ یہی کہا گیا ہے آمنو و عملوا الصالحات۔ جہاں ایمان کا ذکر ہے ساتھ ہی عمل صالح کا ذکر ہے۔ آمنو و عملوا الصالحات، آمنو و عملوا الصالحات، نجات اور کامیابی کا معیار عمل اور عمل صالح ہے، ایمان اور عمل صالح، ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، ہر جگہ قرآن میں یہی ہے۔ تو یہ قرآن کے بالکل منافی کہہ رہے تھے ائمہ کے شاگردوں نے اس کا۔ اب ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ کو یہاں سناؤں گی۔ ایک اسلام میں ایک مورخ ہے تاریخ اسلامی کا، بنی امیہ کے دربار سے وابستہ تھا مگر کئی کتابیں اس کی معتبر مانی گئی ہیں، نام ہے ابو الفرج اصفہانی۔ ابو الفرج اصفہانی، اس نے کربلا کے واقعات پر بھی مشتمل ایک مقتل لکھا ہے جس میں سے بعض روایتیں قابل قبول ہیں، بہت سی قابل قبول نہیں بھی ہیں۔ ابو الفرج اصفہانی یہ ایک رائٹر ہے، ایک مورخ ہے تاریخ اسلامی کا۔ اب سنیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، کتاب جو اس نے لکھی ہے اس کا نام ہے الاغانی، کتاب کا نام ہے الاغانی، مادہ غنا سے نکلا ہے یہ لفظ،
غنا کے معنی الاغانی. اور یہ کتاب کتنی بڑی ہے؟ 18 جلدوں میں ہے یہ کتاب. کتنی؟ 18 جلدوں میں، 18 والیومز. اچھی خاصی لمبی چوڑی کتاب ہے الاغانی. اب آپ اس کا موضوع سنیے، خاص یہ ہے اس کتاب کا موضوع ہے، اس کتاب میں اس نے ان لوگوں کی بیوگرافی جمع کی ہے، زندگی نامہ، جو بنی امیہ اور بنی عباس کے درباروں میں ناچنے، گانے، طبلہ بجانے اور سارنگی بجانے کا کام کرتے تھے اور کرتی تھیں. گویے، رقاصائیں، مغنیائیں. سوچ رہے ہیں آپ بیٹھ کے؟ اسلامی ہسٹری میں 18 جلدوں میں ایک کتاب ہے جس میں صرف ان کی بیوگرافی ہے جو مسلمان حاکموں کے دربار میں ناچنے، گانے اور گانے کا کام کرتے تھے. 18 والیومز ہیں الاغانی. کس کی آواز کیسی تھی، کس کی لے کیسی تھی، کون سارنگی اچھی بجاتا تھا، کون طبلہ اچھا بجاتا تھا، پوری ہسٹری اس میں جمع کی. مجھے اس کتاب کا تعارف اس لیے کرانا پڑا کہ یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھتا ہے کہ ایک وقت ایک شیعہ محب اہل بیت، مکتب امام صادق کا شاگرد، اور ایک مرجئی جو اس سوچ کا نمائندہ ہے جو بنی عباس نے رائج کی ہے. ان دونوں میں بحث ہو رہی ہے. یہ کہتا واقعہ لکھتا ہے، چونکہ اس کے موضوع سے ریلیٹڈ بات ہے اس لیے لکھا اس نے. ایک شیعہ اور ایک مرجئی دونوں میں بحث ہو رہی ہے. بحث کا موضوع کیا ہے؟ مرجئی کہتا ہے کہ بس ایمان دل میں ہونا چاہیے، عمل چاہے کیسا بھی ہو نجات ہو جائے گی. شیعہ کہتا ہے نہیں، جو عقیدہ ہے اس پر عمل بھی ہونا چاہیے تب نجات ہے. دونوں کی بات بالکل ایک دوسرے سے الگ ہے. اب دونوں ایک دوسرے کے سامنے دلیلیں دے رہے ہیں. بڑی دیر امام صادق کا شاگرد اپنی دلیلیں دے رہا ہے، قرآن سے، حدیث پیغمبر سے، سیرت نبوی سے، کہ عقیدہ دل میں ہی کافی نہیں ہے، جو عقیدہ ہے اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. اور مرجئی کہتا ہے نہیں، بس دل میں ہو، باقی کوئی حیثیت نہیں. کہ جب بڑی دیر گزر گئی دونوں کو بحث کرتے ہوئے اور کوئی فیصلہ نہیں کر پائے تو کہ بھائی دیکھو، نہ تو میری مان رہا ہے نہ میں تیری، کسی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. طے یہ ہوا کہ یہ جو گلی ہے سامنے، اس میں سب سے پہلا آدمی جو داخل ہوگا، جو پہلا آدمی ادھر سے انٹر کرے گا، تو ہم اس سے فیصلہ کروائیں گے، جو فیصلہ دے گا مان لیں گے. بڑا غور سے سنیے گا اس واقعے کو. جو یہ گلی کے کسی نکڑ پہ کھڑے ہیں، جو گلی میں پہلا آدمی ادھر سے انٹر ہوگا اس سے پوچھیں گے بھائی کس کی بات صحیح ہے، مان لیں گے کہ ٹھیک ہے. طے کر لیا دونوں نے. کچھ دیر بعد گلی کے اس سرے سے ایک سارنگی نواز داخل ہوا. اس کا پورا بجانے کا تام جھام اس کے کاندھے پہ لٹکا ہوا ہے اور جھومتا جھامتا چلا آ رہا ہے. دربار بنی امیہ کا ایک گویہ سارنگی جو بجاتے ہیں وہ اپنی ٹانگے میں جو ہے چلا آ رہا ہے. اب اس کو جب دیکھا اس نے، مرجئی نے، بڑا خوش ہوا، یار چلو کام بن گیا، اپنی پارٹی کا آدمی ہے. جب قریب آیا تو کہا بھائی رکو، بیٹھ، ایک فیصلہ کر کے جاؤ. کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا بات ہے بھائی؟ کا مرجئی یہ کہتا ہے کہ بس دل میں عقیدہ ہو، عمل ہو یا نہ ہو، نجات ہو جائے گی. شیعہ کہتا ہے کہ بھائی جس چیز پہ عقیدہ ہے اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. دونوں کی دلیلیں، یہ دلیل میری ہے، یہ اس کی دلیل ہے. اب بڑی اہم بات ہے یہاں جو اس نے کہی. اس سارنگی نواز نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے ایک جواب دیا اور کہتا ہے، اب یہ ابو الفرج اصفہانی نے لکھا ہے، اس نے جواب دیا، اعلائی شیعی و اسفلی مرجئی، میرے بدن کا اوپر کا حصہ جہاں دل ہے، دماغ ہے، عقل شعور ہے، وہ تو شیعہ کے ساتھ ہے، اور بدن کا سارا نیچے کا حصہ اس مرجئی کے ساتھ ہے. یعنی عقل و شعور یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ ہے تو عمل ہونا چاہیے، اور بھیا خواہشات یہ کہتی ہے کہ بس یہ کہہ دو دل میں ہے، باقی کچھ بھی کرتے پھرو نجات ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد.
تو کہا آلائی شیعیون و اسفلی مرجئی، میں اوپر سے شیعہ کے ساتھ ہوں، نیچے سے اس کے ساتھ ہوں. بھیا ٹھیک ہے، موج مستی بھی صحیح اور نجات بھی گارنٹی. تو یہ ہے وہ فلسفہ جو آل محمد کے در سے ہٹ کے پیدا ہوتا ہے. اب میں نے آپ کو یہ کیوں سنایا؟ ایام ازاں ہیں، مجلسوں کا سلسلہ جاری رہے گا، طرح طرح کے لوگ آتے ہیں. ہمارا کام ہے جو سنیں اسے پہلے عقل و شعور پر پرکھیں، انشاءاللہ اچھی باتوں کو لیں اور غیر عقلی اور غلط باتوں کو قبول نہ کریں. چونکہ میں نے یہ جو آپ کو سنایا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو سوچ بنی امیہ کے درباروں سے پیدا ہوئی تھی وہ کس چور دروازے سے ہمارے بیچ آ گئی. لائق لمحہ فکریہ ہے. جتنے بے دین ہیں سب یہ کہتے ہیں بس عقیدہ ہونا چاہیے مولا پہ، کچھ بھی کرو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کج فکری ہے. اہل بیت آپ کو سلمان دیکھنا چاہتے ہیں، اہل بیت آپ کو ابو ذر غفاری دیکھنا چاہتے ہیں، اہل بیت آپ کو کمیل ابن زیاد دیکھنا چاہتے ہیں، اہل بیت آپ کو میثم تمار دیکھنا چاہتے ہیں. ایسا دیکھنا چاہتے ہیں آل محمد. اگر ان کی زندگی میں آپ کو یہ بے عملی ملے، یہ بے ڈھنگا پن ملے تو کہیے کہ ہاں شیعیت اس کا نام ہے، لیکن نہیں ہے تو سمجھیے کہ تشیع کس چیز کا نام ہے. تو جو عمل کر رہے ہو اس کے مقصد کی طرف دھیان دینا بہت ضروری ہے. جو کر رہے ہو اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہم ایک بیدار قوم ہیں، ہم ایک زندہ قوم ہیں. ہم وہ ہیں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو بربریت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. میں اپنی تقریریں کر چکا، مگر آخر میں ایک بات اور کہتا چلوں. شاید ہمارے بچے متوجہ نہیں ہیں اس طرح جس طرح اس مجلس ازا کو دشمن دیکھتا ہے. وہ جانتا ہے ان کی زندگی اسی سے وابستہ ہے، ان کی شرافت مجلس ازا سے وابستہ ہے، ان کی عزت مجلس ازا سے وابستہ ہے. اس لیے کہ مسجد میں آنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، فرش ازا پہ آنا بھی عبادت ہے. مگر ایک بات اس منبر سے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہر عبادت بیداری لاتی ہے، مگر جتنی تیزی سے مجلس حسین اور ماتم حسین بیدار کرتا ہے کوئی عبادت اتنی تیزی سے بیدار نہیں کرتی. جتنی تیزی سے ذکر آل محمد، مجلس عزائے حسین، ماتم حسین بیدار کرتا ہے، اتنی تیزی سے کوئی عبادت بیدار نہیں کرتی. کوئی عبادت اتنی تیزی سے انسان کو تبدیل نہیں کرتی جتنی تیزی سے عشق آل محمد کرتا ہے مجلس عزا، ماتم حسین. ایک بات ذرا سا سوچیے آپ خود بھی، اسلام جب سے آیا آج تک کوئی ایسا دور نہیں آیا، چاہے وہ حجاج کا دور ہو، چاہے وہ متوکل کا دور ہو، چاہے وہ منصور الدوانقی جیسے جلاد کا دور ہو، اور چاہے عصر حاضر کے صدام تک کا دور ہو. کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا جب نمازوں پہ پابندی لگی ہو. کوئی دور ایسا نہیں آیا جب مسلمانوں کو نماز سے روکا گیا ہو. کوئی دور ایسا نہیں آیا جب روزوں سے روکا گیا ہو. کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا جب حج سے روکا گیا ہو. کوئی زمانہ نہیں آیا جب زکوٰۃ سے روکا گیا ہو. لیکن پابندیاں لگی تو مجلس حسین پر، پابندیاں لگی تو ماتم حسین پر. وجہ جانتے ہیں آپ؟ ارے بھائی جس طرح لوگوں کو تم نماز پڑھنے دیتے ہو ماتم بھی کرنے دو. 32 سال عراق جیسی سرزمین پر جہاں حسین ابن علی کا روضہ ہے جو قبلہ دل ہے ہمارے لیے، اس سرزمین پر 32 سال تک شیعوں کو ماتم نہیں کرنے دیا. کیوں نہیں کرنے دیا؟ اتنا بڑا ظالم اور ستمگر تیرا کیا بگڑتا ہے؟ اگر ایک شیعہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے تو تیرا کیا بگڑتا ہے؟ اگر ماتم بے مقصد چیز ہوتی تو پابندی نہ ہوتی، رکاوٹ نہ ہوتی. ظالم جانتا ہے ایک عزادار کا ہاتھ جب ماتم کے لیے اٹھتا ہے تو یہ
احتجاج بن جاتا ہے جب سینے پہ پڑتا ہے تو اس کی چوٹ عزادار کے سینے پہ نہیں پڑتی بلکہ ظلم کے رخسار پہ پڑتی ہے۔ ماتم اگر بے روح چیز ہوتی تو کرنے دیتے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماتم بے مقصد چیز نہیں ہے، کرنے دیتا۔ 32 سال لوگوں کو ماتم کیا بگڑتا ہے؟ کوئی حسین کا عزادار آتا ہے ماتم کرے جائے، تیرا کیا بگڑتا ہے؟ مگر نہیں، وہ جانتا ہے ماتم بے معنی چیز کا نام نہیں ہے، بے روح چیز کا نام نہیں ہے، یہ احتجاج مسلسل ہے ظلم کے خلاف۔ آج دیکھیے آپ انٹرنیٹ پہ آج اپلوڈ ہونے والی تصویروں میں دیکھیے کون سا خطہ ارض ہے جہاں حسین کا علم نہیں اٹھتا، کون سی سرزمین ہے جس پہ حسین کا ماتم نہیں ہوتا۔ آج شیعیت بیدار ہے، آج لندن، میڈرڈ، دنیا کے ہر بڑے شہر میں لبیک یا حسین اور لبیک یا زینب کے نعرے بلند ہیں۔ اگر بے معنی چیز ہوتی تو یہ ماتم کے لیے جو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، یہ ظلم کے خلاف پہلے احتجاج بنتا ہے، سینے پہ پڑتا ہے تو عزادار کو چوٹ نہیں لگتی، ظلم کا رخسار نیلا پڑ جاتا ہے، بربریت کا چہرہ بگاڑ دیتا ہے یہ ماتم۔ اسی لیے اس ماتم پہ پابندیاں ہیں۔ زینب کو کیوں نہیں رونے دیا؟ زینب کو کیوں نہیں ماتم کرنے دیا؟ ایک بہن اپنے بھائی کو نہ روئے، ایک بہن اپنے کڑیل جوان عباس کو نہ روئے، اپنے چاند جیسے بیٹے علی اکبر کو نہ روئے، اپنے دل کے ٹکڑے قاسم کو نہ روئے، اپنی گود کے پالے ہونے محمد کو نہ روئے۔ لیکن رونے سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ یہ رونا محض رونا نہیں ہے، اس ظلم کی بستی میں بھونچال آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ٹھہرے ہوئے پانی پر اگر آپ ایک ہلکی سی تھپک دیں تو شاید آپ وہیں تک دیکھیں جہاں آپ نے دی ایک ارتعاش، مگر وہ ارتعاش وہاں تک جاتا ہے جہاں تک اس کی آخری سرا ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جو تھپک پیدا ہوتی ہے نا، ختم نہیں ہوتی، وہ دور تک جاتی ہے۔ یہ حسین کا ماتم دل میں سوئے ہوئے جذبات پر ایک تھپک ہے جو دور دور تک سماج کو لرزا دیتا ہے، جو دور دور تک بیداری لاتا ہے۔ عزیزو، گھر میں اگر کوئی موت ہو جائے تو آپ کا تجربہ ہوگا کہ گھر کی عورتیں سب سے زیادہ روتی ہیں، کیونکہ نازک احساسات، نرم احساسات سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تسکین دینا مشکل ہوتا ہے، جنازے کے ساتھ ساتھ تڑپتی رہتی ہیں۔ گھر کی عورتیں نرم نازک دل ہوتا ہے، حساس ہوتی ہیں، تو گھر میں ایک موت ہو جائے تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے گھر کی عورتوں کا۔ ارے کوئی سوچے اس زینب کو کتنا تڑپنا چاہیے تھا جو اپنے پیچھے 1 2 نہیں 72 لاشیں چھوڑ کے کربلا سے جا رہی تھی۔ کتنا ٹوٹ جانا چاہیے تھا زینب کو، کتنا تڑپنا چاہیے تھا زینب۔ اور ان 72 لاشوں میں 18 وہ تھے جن میں زیادہ تر زینب کی گود کے پالے تھے۔ جن میں زیادہ تر زینب کی گود کے پالے تھے۔ مگر علی کی بیٹی جب کوفہ و شام کے بازار میں آئی تو بابا کا لہجہ لیا، بابا کا انداز لیا اور شام و کوفہ کو الٹ کے رکھ دیا زینب نے۔ لہجہ بھی علی کا، انداز بھی علی کا، اس لیے کہ انہی کوفیوں سے علی کل خطاب کرتے تھے تو لہجہ بھی یہ تھا، انداز اور لہجے کی گھنگرج بھی یہ تھی۔ جو امام برحق کا ساتھ نہیں دیتے، ان کوفیوں کو خطاب کر کے کل علی کہتے تھے یا
اشباہ الرجال والا رجال، او مردوں کی شکل رکھنے والے نامردوں، میں تمہیں آواز دیتا ہوں، تم لبیک نہیں کہتے۔ اسی مرداندی کے ساتھ علی کی لاڈلی نے کہا یا اہل الغدرۃ و یا اہل الفجرہ، اے غداروں، او مکاروں، او فریبکاروں، دھوکے بازوں، تم نے میرے بھیا کو مدینے سے بلایا اور 3 دن کا پیاسا کربلا میں قتل کر دیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ الٹ کے رکھ دیا زینب نے کوفہ و شام کو۔ کس طرح گئی ہوگی زینب نہیں معلوم، ہاتھوں میں رسن بن گئی زینب کے، بازوؤں میں رسیاں بن گئی زینب کے۔ روایت کہتی ہے اب زینب نے ہر بیوی کو سوار کر دیا۔ 11 محرم جب آئی، شام غریبہ زینب نے جاگ کے گزاری، صبح آئی بیویاں اسیر ہو گئیں، بے کجاوہ اونٹوں پہ بٹھایا جانے لگا، رباب کھڑی ہے، زینب آگے بڑھی، بھابی رباب زینب ہے، آئیے سوار کیا۔ بھابی ام لیلا آؤ زینب سوار کرے گی، بھابی ام فرما زینب سوار کرے گی۔ سب زیدانیوں کو سوار جب کرا چکی زینب، تو اب زینب کو سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ فرات کی طرف دیکھا، میرے غازی عباس، مجھے وہ دن یاد ہے جب مدینے سے لائے تھے، کہا تھا لوگوں نظریں جھکا لو، زینب سوار ہونا چاہتی ہے۔ عباس اب نظروں کی بات نہیں ہے، اب تو کوئی زینب کو سہارا دینے والا نہیں۔ عباس کا ماشاءاللہ میں ترائی تڑپ اٹھا۔ سجاد نے پھپھی کو اکیلے پایا، آگے بڑھے، کہ پھپھی اماں ابھی بھائی بھتیجا موجود ہے۔ تاریخ کہتی ہے بیمار بھتیجے کو سر سے پاؤں تک دیکھا زینب نے، کہا میرے لال تیرے بدن میں اب طاقت نہیں ہے، کہا نہیں پھپھی اماں میں سہارا دوں گا۔ سجاد نے گھٹنوں کو ٹیکا، زینب جیسے ہی گھٹنے پر پیر رکھ کے سوار ہونے لگی، بیمار غش کھا کے زمین کربلا پہ گر گیا۔ قافلہ بڑھنا چاہتا ہے۔ زینب نے اپنے بھتیجے کو کھڑا دیکھا، عابد بیمار کے چہرے پہ نظر پڑی، زینب کی چہرہ زرد تھا، آنکھیں مقتل کی طرف ہے۔ زینب نے پوچھا بیٹا سید سجاد، میں تمہارے چہرے پہ موت کے آثار دیکھ رہی ہوں، میرے لال خیر تو ہے؟ کہا پھپھی اماں، اس کے چہرے پر موت کے آثار کیوں نہ نظر آئے جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن خاک پہ پڑا ہو، نہ وہ غسل دے سکتا ہو، نہ اپنے بابا کو کفن دے سکتا ہو، نہ دفن کر سکتا ہو۔ پھپھی میں جوان ہوں، اتنا بے کس بیٹا، میرے باپ کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہے۔ عزادارو بس مجلس تمام کر دیتا، مگر 11 محرم کی مجلس ہے، میں آخری روایت پڑھ رہا ہوں، دل کو تھام کے سننا عزادارو۔ جب ساری سیدانیاں سوار ہو گئیں، ناکوں پر ہاتھ پشت گردن سے بندھے ہیں، بچے آغوش میں بے سہارا ہیں، ماں پکڑ بھی نہیں سکتی، اسی لیے تاریخ کربلا میں ہے، کربلا سے شام تک اگر آپ جائیں اس راستے سے، جگہ جگہ کربلا سے آنے والے بچوں کی قبریں ملیں گی، اس لیے کہ جب اونٹ تیز دوڑتے تھے، مائیں بچوں کو پکڑ نہیں پاتی تھی، تو گودیوں سے بچے زمین پہ گرتے تھے، اونٹ کا پاؤں پڑتا تھا، بچہ وہی دم توڑ دیتا تھا ماں کی نظروں کے سامنے۔ نہ جانے کتنی قبریں ہیں جو کربلا سے شام تک ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہیں۔ ام لیلا بھی میری دا ہے، رباب بھی میری دا، ام کلثوم بھی میری دا، زینب بھی میری دا۔ قافلہ جانے کو تیار ہے، اشقیاء موقع نیزہ پہ سروں کو رکھ رہے ہیں۔ تبھی ایک آواز آئی کہ ہم نے 72 کو قتل کیا ہے، ایک سر کم ہے۔
ہائے عزادارو، جانتے ہیں کربلا میں حسین نے کسی کی قبر نہیں بنائی سوائے اپنے اس ننھے سے علی اصغر کے، جس کی قبر کو ذوالفقار سے بھی کھود سکتے تھے۔ ایک ننھی سی قبر حسین نے بنائی تھی، میرا پیاسا بچہ خاک میں سو جائے۔ روایت کہتی ہے کسی نے کہا ہم نے 72 قتل کیے تھے، ایک سر کم ہے۔ کس کا سر کم ہے؟ جب یہ سوال اٹھا کس کا سر کم ہے، کوئی شقی آگے بڑھا اور کہا حسین سب سے آخر میں، جس 6 ماہ کے بچے کو لائے تھے اس کا سر نہیں ہے۔ کسی نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین اسے واپس خیموں کی طرف لے گئے تھے۔ ایک شقی آگے بڑھا، کہا میں نے پشت خیمہ پر اس بچے کو حسین کو دفن کرتے دیکھا تھا۔ حکم ہوا کہ لاش کو تلاش کیا جائے، اس سر کو تلاش کیا جائے۔ بس ذرا منظر کو تصور میں کر لینا عزادارو، منظر کو تصور میں زندہ کر لینا۔ اتنی بات ہوئی، لمبے لمبے نیزے لے کر اشقیاء زمین کربلا پر مارنے لگے۔ زینب سمجھ گئی کیا ہونے والا ہے، بیویوں کی نظریں مقتل کی طرف لگی ہیں۔ کوئی نرم جگہ ہو تو نیزہ چلا جائے۔ نیزے سے کرتے جاتے ہیں، جگہ جگہ زمین کربلا پر نیزہ چبھاتے جاتے ہیں، نیزہ چبھاتے جاتے ہیں۔ بیویوں کی نظریں مقتل میں ہیں۔ مجھے نہیں پتا رباب کے دل کا کیا حال ہے، مجھے نہیں پتا رباب کے دل کا کیا حال ہے، مگر نظریں مقتل کی طرف بس تاریخ کہتی ہے ایک شقی کا نیزہ ایک نرم زمین میں اترتا چلا گیا۔ جب نیزہ گیا زینب نے اپنے آپ کو رباب کے سامنے کر لیا۔ اب جو منظر ہونے والا ہے اسے ماں نہ دیکھ پائے۔ رباب نے کہا شہزادی میرے سامنے سے ہٹ جائیے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب جو نیزہ آیا ایک ننھا سا لاشا نیزے کے ساتھ، شقی نے لاش کو نیچے رکھا، تلوار سے اصغر کا گلا کاٹ کے تن سے جدا کیا۔ رباب نے کہا میرے اصغر، ارے تجھے چین قبر میں بھی نصیب نہ ہو، میرے لال تجھے قبر میں سونا